حاضرین، اب میں پروگرام کی کارروائی کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے اس پروگرام کے صدر فضیلت الشیخ حضرت مولانا نور العین صاحب سلفی حفظہ اللہ، استاد حدیث کلیہ فاطمۃ الزہرا للبنات مئو سے انتہائی ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور صدارتی کلمات بیان فرمائیں۔ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ بختاور گنج مئو کے سباسد ماننی سری وپن سنگھ ہماری ڈائس پر اس وقت تشریف فرما ہیں۔ ہم اپنی طرف سے اور اراکین جلسہ کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کے لیے سواگتم کرتے ہیں۔ شیخ نور العین سلفی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات۔ محترم علماء کرام، معزز حاضرین، نوجوانوں، عزیز بچوں اور نوجوانان اہل حدیث محلہ کھیدوپورہ جنہوں نے اس اجلاس کا انتظام کیا، عبرت کی نگاہ ہو تو آدمی کو بہت آسانی سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس کائنات کا منتظم کوئی اور ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہے۔ ابھی دیکھیے بارش ہوئی اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید جلسہ نہیں ہو پائے گا، مگر بچوں کا عزم تھا اور اس عزم کو اللہ نے کامیاب کیا، جلسہ ہو گیا۔ اسی طرح اللہ کا انتظام رہتا ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تقریر کا کوئی وقت نہیں ہے میرے لیے اور نہ کوئی ارادہ ہے۔ ایک آیت میں نے آپ کو سنائی ہے، اسی کے تعلق سے 2-4 منٹ آپ سے گفتگو کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، کہ ہر ایک کے لیے ہم نے طریقہ اور اصول دیا، بنایا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو ایک امت سب کو بنا دیتا۔ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن ایسا کیوں کیا اللہ نے؟ تاکہ اللہ نے جو دین تمہیں دیا ہے اس دین کی بابت تمہیں آزمائے۔ فاستبقوا الخیرات، لہذا تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ نے جو دین اپنے انبیاء کرام کو دیا ہے اس کے اصول سب کے ایک تھے۔ اللہ کی توحید، جنت، جہنم، قیامت، فرشتے اور اس طرح کے جو بنیادی عقائد ہیں وہ سب کے ایک تھے۔ جتنے انبیاء آئے سب کے ایک، لیکن اللہ کی عبادت کے طریقے الگ الگ۔ نماز، روزہ یا اس طرح کی عبادتیں اللہ نے انبیاء کرام کو دیا، لیکن سب کے روزے کا طریقہ یا روزے کی تعداد یا نماز کا طریقہ اور عبادت کا طریقہ ایک؟ اللہ نے فرمایا نہیں، ہم نے الگ الگ رکھا۔ اللہ چاہتا تو ایک ہی دین سب کو دے دیتا،
لیکن ایسا اللہ نے نہیں کیا. کیوں؟ ایمان کے ساتھ کفر بھی چاہیے تو ایمان کی قیمت معلوم ہوگی. اگر روشنی کے ساتھ اندھیرا نہ رہے، دن کے ساتھ رات نہ رہے، تو دن کی قیمت نہیں معلوم ہوگی. اس لیے اللہ نے چاہا کہ دونوں رہے تاکہ دیکھا جائے کہ کون سوچ سمجھ کر کے دین کو اختیار کرتا ہے اور کون بھاگتا ہے، کون چھوڑتا ہے. میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ کے اندر جو خاص بات بتانے کی ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی کو بھیجا، اس کے بعد دوسرا نبی آیا، تیسرا نبی آیا، چوتھا نبی آیا. بہت سارے انبیاء کرام آئے دنیا کے اندر اور سب کی شریعتوں کے اندر اختلاف رکھا. اختلاف رکھنے کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے کے نبی کی شریعت کو منسوخ کر دیا گیا اور بعد والی شریعت ناسخ ہوئی. بعد والی شریعت نے پہلی شریعت کو منسوخ کر دیا. کیوں ایسا کیا؟ اللہ نے خود ہی بتایا، وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ. آزمانے کے لیے ایسا اللہ نے کیا. کیا آزمائش ہے؟ آزمائش کیا ہے اس میں؟ آزمائش یہ ہے کہ جب ایک شریعت جو پہلے سے چلی آ رہی ہے اس کو اگر منسوخ کیا جائے گا اور بدل کر کے دوسرا طریقہ عبادت کا بتایا جائے گا تو آدمی کا دماغ اس وقت ٹھنکے گا کہ یہ کیا؟ باپ دادا سے جو چلی آ رہی تھی اس کو چھوڑا جا رہا ہے، اس کو مٹایا جا رہا ہے. نہیں مانیں گے ہم اسی طریقے پر رہیں گے جس پر ہمارے باپ دادا تھے. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر ہمیں اشارہ کر رہا ہے کہ یہ دیکھا جائے نسخ سے کیا فائدہ؟ نسخ سے یہ فائدہ کہ دیکھا جائے کہ عبادت جو کی جا رہی ہے وہ ضمیر کی بیداری کے ساتھ ہے یا آبائی تقلید کے نتیجے میں ہے. اللہ تعالیٰ کو آبائی تقلید کے نتیجے میں کوئی عبادت پسند نہیں ہے، مطلوب نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے منسوخ کر دیا. عبادت کرو اللہ کی، ضمیر بیدار ہو، ہوشیار رہو، جاگتے رہو. میرے بھائیو، یہ تعلیم ہے. اس طرح کی ایک دو آیتیں نہیں، بہت ساری آیتیں قرآن پاک کے اندر ہیں. اللہ نے فرمایا، الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللہ ولدہم انہم ان امہاتہم الا اللہ ولدہم انہم لیقولون منکرا من القول والزورا. یہ آیت ہے. ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ. یہ آیت ہے. اس طریقے سے اور کئی آیتیں جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اللہ کا جو نیک بندہ ہوگا، سچا بندہ ہوگا، مومن بندہ ہوگا، وہ ہمیشہ ہوشیار رہے گا، چوکنا رہے گا، بیدار رہے گا، سوتا نہیں رہے گا. میرے بھائیوں، یہ اسلام کی ایک بنیادی تعلیم ہے. یہ بات میں نے کیوں آپ کے سامنے رکھا؟ اس لیے کہ ابھی ایک لڑکے نے بتایا شروع میں، یا ہمارے ناظم صاحب نے بتایا کہ مسلمان پوری دنیا میں ذلیل ہیں، رسوا ہیں، مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، بدنام ہو رہے ہیں. یعنی پوری گندگی، پوری برائی مسلمانوں کے اندر گویا آ گئی ہے. میرے بھائیوں، کیوں آئی اور کیوں جائے، اس کی طرف قرآن کے اندر مختلف اشارات ہیں. جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، مسلمان کبھی سوتا نہیں ہے. سونے کا مطلب دنیا سے غافل نہیں رہتا، دنیا پر نگاہ ہوتی ہے، جگتا رہتا ہے. ہمارے سامنے نتیجہ آیا ابھی الیکشن کا، اور ہم نے دیکھا کہ ساری کوششیں بی جے پی کو ہرانے والی سب ختم. کوئی نتیجہ نہیں نکلا کسی کا، کسی کی محنت اور کسی کے سنگٹھن اور کسی کے متحدہ محاذ کا. اور مسلمان کس درجے میں ہے میرے بھائیو، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم سیاست میں اگر ناکام نظر آئے تو کیا راہیں بند ہیں؟ یہ ہمیں سوچنا ہے. میرے بھائیو، اللہ نے دنیا کو اس انداز پر پیدا کیا ہے کہ راہیں بند نہیں ہیں. ایک راستہ بند ہوتا ہے، دوسرا تیسرا راستہ کھلا رہتا ہے. اسی دوسرے تیسرے راستے کی طرف ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر علم کے تعلق سے مختلف آیتوں کے اندر بتایا کہ
कि इल्म वाले और बेइल्म यानी आलिम और जाहिल दोनों बराबर नहीं हो सकते, मुआजना किया गया है। इल्म वाले को फजीलत हासिल है और हमेशा दुनिया के अंदर इल्म की इज्जत रही है। हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर बयान फरमाया, ला हसद इल्ला फी सनतैन, रजुलन आताहुल्लाहु मालन फसल्लत अला हरकतिही फिल हक़ व रजुलन आताहुल्लाहु लिल हिकमा यक़दी बिहा व युअल्लिमुहा। दो चीज़ें बताई गई कि दो चीज़ें ऐसी हैं कि उसमें हसद किया जा सकता है, हसद जायज़ नहीं है मगर दो चीज़ों के अंदर। कौन दो चीज़ है? एक तो ये कि अल्लाह ने किसी को माल दिया और वो माल अल्लाह की राह में खर्च करता है, जुटा जुटा के घर में सही सही के नहीं रखता, अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है। तो ऐसे मालदार आदमी से हसद करना जायज़ है। और एक वो शख्स अल्लाह ने उसको इल्म दिया और वो इल्म के मुताबिक लोगों को फैसला सुनाता है, लोगों को तालीम देता है। हसद मेरे भाइयों नाजायज़ है। इसीलिए आम तौर से उलमा मुहद्दिसीन कहते हैं कि इस हदीस के अंदर हसद गिब्ता के माना में है। सही है, ये तावील कर दी जाएगी इसलिए कि हसद जायज़ नहीं, लेकिन बाद उलमा ये कहते हैं कि नहीं, हसद यहाँ अपने असली माना में लेना मुमकिन है। वो कैसे? वो इस तरह कि अगर इल्म इतनी अच्छी चीज़ है या दौलत इतनी अच्छी चीज़ है कि अगर उसके हुसूल के तमाम रास्ते मसदूद हो जाएं, बंद हो जाएं, सिर्फ एक रास्ता हसद का खुला रहे तो हसद करके इसको हासिल किया जाएगा। मेरे भाइयों, ये मतलब अगर बयान किया जाए तो कुछ गलत नहीं है। अब आप सोचिए कि अगर रास्ते तमाम बंद ना हों और हसद का नाजायज़ रास्ता न अख्तियार किया जाए, महमूद रास्ता अख्तियार किया जाए, मदमूम रास्ता छोड़ करके, तो इल्म को कितने शौक़ और कितनी मेहनत, कितनी जिद्दजहद के साथ जो है हासिल करना चाहिए, ये बात समझ में आ जाती है। मतलब ये कहने का हुआ कि इल्म वो चीज़ है और दौलत वो चीज़ है कि इसके ज़रिए से दुनिया का पूरा निज़ाम बरकरार रहता है। हमारे लिए ये रास्ते दोनों खुले हुए हैं, जिसको दो लफ्ज़ में इल्म और तिजारत। अगर हमारा एक रास्ता बंद हो गया तो हमारा ये रास्ता खुला हुआ है। मेरे भाइयों, मैं कहना चाहूँगा कि इल्म की तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत है, बच्चों को तालीम देने की ज़रूरत है, अच्छी से अच्छी, ऊंची से ऊंची तालीम देने की ज़रूरत है। और बच्चे इस वक्त जो मोबाइल लगा करके कान में इस सीढ़ी पर उस सीढ़ी पर 12 बजे रात में 1 बजे रात में बैठते हैं, उन बच्चों से मैं खुसूसियत के साथ कहूँगा कि ये सारी तरीक़े, ये सारी आदतें छोड़ दो और अपने मुस्तक़बिल को बनाने की कोशिश करो। अपना पैसा, एक एक पैसा, नया पैसा बचाओ और बचा करके उसको तालीम में लगाओ। अगर माँ और बाप तुम्हें नहीं पढ़ाते, मजबूरी है, पैसा नहीं है, गुर्बत है, तुम मेहनत करो और कोशिश करो, मोबाइल पर पैसा मत खर्च करो, उसको बचाओ और तालीम में लगो। और इसी के साथ मैं एक बात गुजारिश करते हुए रुखसत होता हूँ उन नौजवानों से जिन्होंने इस इजलास का इनेकाद किया है। अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर दे, उनके जज्बात को कबूल फरमाए और उनकी इस मेहनत को कबूल फरमाए। कहना ये चाहता हूँ कि जिस तरीक़े से आपने मेहनत और लगन के ज़रिए अपना पैसा लगाया, वक्त लगाया, मेहनत किया, इस इजलास का इनेकाद किया अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए, पहुँचाने के लिए, इसी तरीक़े से आप अपना एक नज़्म यूँ बनाइए कि आपके गांव और मोहल्ले में, और ऐसा हर जगह होता है कि गांव और मोहल्ले में या किसी स्कूल और मदरसे में कुछ लड़के ज़रूर ज़हीन और चालाक होते हैं। वो ज़हीन चालाक लड़के कौन हैं, आप छटाई कीजिए और उनकी छटाई कीजिए, उनका पता लगाइए और उनकी तालीम का इंतज़ाम कीजिए। जैसे इसका इंतज़ाम आपने अपने पैसे से किया, ऐसे उनकी तालीम का भी इंतज़ाम कीजिए अपने गांव और मोहल्ले के अंदर, और एक तालीम का सैलाब बहा दीजिए मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ बच्चों। और तालीम के ज़रिए से काया पलट, मैं जानता हूँ, मुझे यकीन है कि जहाँ आप किसी कॉलेज के अंदर, किसी जगह दाखिले के लिए यूनिवर्सिटी के अंदर जाएंगे, कितना नंबर, आप 70% नंबर लेके जाएं और कोई आपके सामने 90% नंबर लेके जाए, जाहिर बात है
کہ 70 کا نہیں لیکن 90 کا داخلہ ہو جائے گا، اس کو لے لیا جائے گا۔ ہمیشہ ٹاپ کی جگہ خالی رہتی ہے، آج بھی خالی ہے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا اور آپ سے کہوں گا پرزور طریقے سے کہ آپ جیسے اس اجلاس کا انعقاد کر رہے ہیں، آپ اپنا ایک محلے اور گاؤں کے اندر بھی ایسا مشن جاری کیجئے کہ اس کے ذریعے بچوں کی جو ذہین چالاک بچے ہیں ان کا پتہ لگائیے اور ان کی تعلیم آگے بڑھائیے۔ ہم کتنے پیچھے ہیں تعلیم میرے بھائیوں، آپ دنیا کے حالات کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ایسی قومیں موجود ہیں جو ذہین بچوں کو اگر نہیں پا سکتی تو اغوا کر لے جاتی ہیں۔ وہاں ذہانت کی اور دماغ کی یہ قدر اور عزت ہے، اور ہمارے ہاں صلاحیتیں برباد ہو جاتی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں رہتا۔ میرے بھائیو اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے اور دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ ابھی ہم صدر جلسہ سے انتہائی قیمتی باتیں سماعت کر رہے تھے۔ حاضرین، ہمارے اسٹیج پر اس وقت بہت سارے علماء کرام موجود ہیں اور زینت بخشے ہوئے ہیں، بالخصوص فضیلت الشیخ مولانا اعجاز احمد فیضی حفظہ اللہ، استاد جامعہ اسلامیہ فیض عام مئو، فضیلت الشیخ شاہد کمال فیضی حفظہ اللہ، استاد مدرسہ دارالتعلیم مئو، اور فضیلت الشیخ مولانا حفیظ الرحمن صاحب اثری حفظہ اللہ، استاد جامعہ اثریہ دارالحدیث مئو، اور مولانا محمد علی اثری حفظہ اللہ، ناظم جمعیت المسلمین الخیریہ مئو، اور مولانا محمد طاہر اثری حفظہ اللہ، امیلو مبارک پور اعظم گڑھ، اور فضیلت الشیخ مولانا نسیم الحق فیضی حفظہ اللہ، استاد کلیہ فاطمۃ الزہرا للبنات مئو، فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبد القدوس صاحب، استاد جامعہ محمدیہ خیدو پورہ مئو، اور فضیلت الشیخ حضرت مولانا رفیق احمد سلفی حفظہ اللہ، استاد جامعہ اسلامیہ فیض عام مئو، اور الحاج مقبول احمد صاحب صدر کمیٹی مدرسہ دارالتعلیم مئو، اور اس کے علاوہ دیگر بہت سارے علماء کرام اور عمائدین قائدین قوم و ملت تشریف فرما ہیں۔ میں تمام لوگوں کا ممنون و مشکور ہوں۔